قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ توبہ شروع تھی اور 11واں پارہ اس کے شروع میں ہے کہ جو منافق غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے جب آپ واپس آئیں گے تو وہ عذر پیش کریں گے تو ان کو کہہ دینا کہ عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے حالات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی واقف کر دیا ہے، تمہارے اوپر کوئی اعتبار نہیں کریں گے. اور عذر وہ کیوں پیش کریں گے؟ تاکہ تم ان سے اعراض کر لو. فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اگر ان سے اعراض کر بھی دیا تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی گندی چیز ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ قسمیں اٹھا لے تمہیں راضی کرنے کے لیے. تم اگر راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے. جس سے اللہ راضی نہ ہو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام بھی راضی نہیں ہو سکتے. اور ان کا مقصد راضی کرنے کا یہ نہیں کہ اللہ واقعی راضی ہو جائے اور بندے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اسی طرح پوشیدہ رہے، کھول کے ہم کفار کی مجلس کی طرف نہ چلے جائیں تاکہ ہم دونوں طرف سے فائدے اٹھاتے رہیں. یہ ان کا مقصد ہے. دیہات میں جو منافق رہتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کفر میں بھی اور نفاق میں بھی، اس واسطے کہ ان کو تو بالکل حدود کا پتہ تک نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے، سنا نہیں، کسی مجلس میں نہیں آتے. پھر وہ دو قسم ہیں، ان میں سے بعض مال دیکھا دیکھی خرچ کرتے تو ہیں مجبوراً، لیکن وہ دوائے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہیں مسلمانوں پر کوئی برائی آئے، کوئی گردش آئے، کوئی پریشانی آئے، اور اس کو تاوان سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. اور جو ان میں سے ایمان لائے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے سدھار لیا ہے، دین بھی کچھ سیکھ لیا ہے، وہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قربت اور نبی علیہ السلام کی دعائیں لینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی ان کا خرچ ان کے لیے قربت کا باعث بنے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. منافقوں کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہے. 3 قسم کی جماعتیں ہیں. مہاجر جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تھے، اور انصار جنہوں نے ان کو بھائیوں کی طرح لے لیا تھا اور ان کی خدمت کی تھی. اور اس کے علاوہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ان کے طریقے پر چلیں گے جس طرح مہاجر اور انصار چلے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہے اور ان کو جنت ملے گی. ایک بڑی کامیابی ہے. پھر منافقوں کا ذکر فرمایا کہ منافق کچھ تمہارے شہر میں بھی رہتے ہیں، کچھ باہر بھی رہتے ہیں، لیکن وہ اتنے نفاق میں ماہر ہیں
کہ وہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتے آپ کو. لا تعلمون نحن نعلم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ اوپر سے بڑے پکے مسلمان معلوم ہوتے ہیں، اندر سے پھر بھی وہ منافق ہیں، کفر رکھتے ہیں. ہم ان کو زیادہ مرتين بار بار ان کو سزا دیں گے. پھر ایمان والوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، وہ تقریباً 10 آدمی تھے. ان میں سے 7 آدمیوں نے تو نبی علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور بڑے روئے دھوئے اور کہا کہ ہمیں کھانا پینا کچھ نہیں جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہو جائے. بس وہ نماز کے لیے وہ ستونوں سے الگ ہو جاتے تھے اور یا کوئی لیٹرین جانا ہوتا ورنہ کھانا پینا ہر چیز انہوں نے بند کر رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی جلدی توبہ قبول کر لی. ان میں سے نمایاں حضرت ابو لبابہ آئے اور انہیں کے نام سے وہاں صدور میں آج بھی موجود ہے ابو لبابہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. ان کو کہا گیا تمہاری توبہ قبول ہوئی. ان کا ٹھیک ہے لیکن نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ہمیں کھولیں گے تو ہم ٹھیک ہے ورنہ ہم نہیں کھڑے رہے. نبی علیہ السلام نے آ کر ان کو کھولا. پھر انہوں نے اپنا مال پیش کر دیا. کسی مال کی وجہ سے ہم سنبھالتے رہ گئے. یہ مال جو ہے اللہ کی راہ میں آپ قبول فرما لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مال قبول کرنے کا نہیں کہا گیا ہے، توبہ تمہاری قبول ہو گئی ہے. وہ بڑے پریشان ہوئے تو اللہ نے نازل فرما دی آیت ان کا مال جب تک قبول نہیں کریں گے ان کو تسلی نہیں ہوگی، مال قبول کر دیں. علم یعلم ان اللہ یقبل توبۃ عبادہ ویأخذ الصدقات. اس کے علاوہ 3 اور صحابی بھی مخلص تھے جنہوں نے جو ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے. پریشان تو وہ بھی تھے. وآخرون مرجون لأمر اللہ. ان کا معاملہ پہ لٹکا دیا گیا. ان کو 50 دن انتظار کرنا پڑا توبہ قبول ہونے سے اور بہت ہی ان کے ساتھ مشکل بنی. مقاطعہ ہو گیا بالکل. صحابہ کرام کو حکم ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ بولے چالے بھی نہیں بلکہ بیویوں سے بھی الگ ہو جائے سارا کچھ. بہت ہی پریشان کن ان کا وقت گزرا ہے. 50 دن انہوں نے گزارے جن کی توبہ کا ذکر پھر اگلے رکوع میں آتا ہے. کچھ منافق مسجد کی شکل میں ایک اپنا دفتر بنا کر مسلمانوں کے سامنے کے خلاف محال کھولنا چاہتے ہیں. مسجد زرار آپ لوگ جانتے ہیں مشہور ہے، مدینہ منورہ میں لوگوں نے ان منافقوں نے بنائی تھی مسجد نبوی کے مقابلے میں، مسجد قباء کے مقابلے میں. تو فرمایا یہ مسجد نہیں ہے، اس کو گرا دو. انہوں نے کہا بھی تھا ہمارے مسجد میں ایک دفعہ افتتاح کر لیں تاکہ سب کو یقین ہو جائے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ سارے اس مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، غریب کوئی بیمار بوڑھے ادھر نہیں جا سکتے، چلو ہم ادھر پڑھ لیں گے. نبی علیہ السلام نے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن اللہ نے وحی بھیج کے روک دیا. کہا کہ اس مسجد میں نہیں جانا، یہ مسجد ہے ہی نہیں. پھر یہ مسجد جس کے اندر پاک لوگ رہتے ہیں قباء، آپ اس میں کھڑے ہوں. انہوں نے بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی تھی. خود نبی علیہ السلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے. تو لہذا اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں، اس میں نہیں جا سکتے. وہ لوگ جو ہیں جہنم کے کنارے پر انہوں نے تعمیر کیا. یہ خود بھی اور وہ بنائی ہوئی شہر سب جہنم میں جائیں گے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. باری ذکر پھر ایمانداروں کا ذکر آ رہا ہے. مومن لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا مال اور اپنی جان دے کر جنت خرید لیا، اللہ سے سودا کر لیا ہے. وہ اب اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں. کبھی شہید ہوتے ہیں، کبھی غالب ہو کے آ جاتے ہیں.
اور یہ وعدہ تورات، انجیل، قرآن سب میں موجود ہے. اور جن لوگوں نے یہ معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ان کو خوش ہو کس کے ساتھ انہیں معاملہ کیا ہے. یہ بہترین ان کا معاملہ ہے. جان مال ایک آخری چیز ہے جو دے کر اللہ کی رضا اور جنت جس کو حاصل ہو جائے تو وہ کیا چاہیے اسے. وذالک هو الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ لوگ انہوں نے سودا کیا ہے. یہ ان کی صفات میں ذرا آپ کی مد نظر ہوں کہ توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، رکوع سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. ان کو آپ خوشخبری دے دیں. وَكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. نبی علیہ السلام اور صحابہ اپنے ان مردوں کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے جو کفر شرک پر مر گئے. اللہ نے منع فرما دیا. کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کرے، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جو مشرک مرا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، تو دعا کا کیا فائدہ. تو پھر وہ رک گئے. ابراہیم علیہ السلام جو کرتے رہے، فرمایا ہاں انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں تمہارے لیے وعدہ یہ کروں گا. وہ کرتے رہے، لیکن جب ان کو بھی پتہ چل گیا تو انہوں نے بھی یہ استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا. ان اللہ لہ ملک السماوات. لوگوں کے حالات تو آپ سنتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کہیں تمہارے سے ادھر ادھر نہ ہو جائے. بار بار درمیان میں توحید کا ذکر آتا ہے. اللہ وہ ہے جس کی حکومت آسمان زمینوں پر، وہ زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے. تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے. اس کے بعد توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی، مہاجرین کی، انصار کی اور ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کر لی جو غزوہ میں حاضر نہیں ہوئے تھے. ان کی مشکلات کی حل ہو گئی. ان کی مشکلات کا آپ یہ خیال کر رکھے ہیں کہ ان کے لیے یہ زمین جو بڑی وسیع ہے وہ تنگ ہو گئی تھی اور ان کے دل بھی ان پر تنگ ہو گئے تھے. ان کے لیے کوئی مرجع ماوا نہیں تھا. سارا دن رات رو رو کی ان کی گزر رہی تھی اور پریشان تھے. اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے کے لیے سچے لوگوں کے ساتھ رہو. جو آدمی جس کی صحبت میں رہتا ہے جیسا وہ ہوتا ہے وہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے. اس واسطے تقوی والوں کے ساتھ رہو تو تم بھی متقی بن جاؤ گے. اللہ اکبر. اور جہاد کے اندر جو نکلتے ہیں ان کو جو بھوک، پیاس، تکلیف، پریشانی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، سب کا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور کفار اس سے ناراض اور پریشان ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً. جو یہ تھوڑا یا زیادہ خرچ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں یا کوئی وادی طے کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. تو اس غزوے میں کچھ لوگ نہیں گئے تھے تو پھر وہ پریشان ہوئے تو اگلے غزوے میں سارے نکل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. دیکھا کریں ہر وقت سارے نہیں نکلا کرتے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے ہی نکلیں اور باقی گھر میں رہیں. گھر کا نظام بھی چلانا ہوتا ہے. اور جناب اگر غزوے میں نبی علیہ السلام بھی گئے ہوں تو وہ جہاد بھی کریں ان کے ساتھ جو شریک ہوئے اور ساتھ دین بھی سیکھتے رہیں. جب واپس آئیں تو جو گھر میں لوگ رہ گئے تھے ان کو بھی دین سکھا دیں. اور اگر نبی علیہ السلام نے جماعت یا مجاہدین کی بھیج دی اور آپ گھر میں رہے تو وہ جو دین سکھاتے رہے پچھلے لوگوں کو، جب وہ مجاہد واپس آئیں تو یہ ان کو گھر والے جو ہیں یہ ان کو وہ دین سکھا دیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے حاصل کیا تھا. اور یہی طریقہ ہمیں بھی ہے. کوئی جو درس سن رہے ہیں اور کوئی مسئلہ یاد ہو جاتا ہے تو پھر اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب میں، اپنی دکان میں بھی لوگوں کو سنایا کریں، سمجھایا کریں. یہ وہی حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولتجدوا فیکم غلظہ.
جہاد کرنے کا اصول بتایا، جو کو کافر مشرک تمہارے قریب رہتے ہیں پہلے ان سے جہاد کرو، ان کو چھوڑ کر اگلے لوگوں کے ساتھ جہاد کرو تو نقصان اٹھاؤ گے، پہلے ان سے پھر فتح کرتے ہوئے ان دور والوں تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق کہتے ہیں ان کا ایمان کتنا بڑھ گیا ہے، فرمایا ہاں بڑھ گیا ہے، ان کا ایمان ان کو بڑھ جاتا ہے، جتنا زیادہ آیتیں اتریں گی اتنا اس پر ایمان ہوگا، ایمان بڑھ نہیں گیا تو اتنا خوشی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے تو ان کا مصیبت بڑھ جاتی ہے، اور وہ منافق جو ہیں وہ سال میں 1-2 دفعہ یا زیادہ دفعہ اور بے عزت بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو بات کی سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یہ بڑے تنگ ہو کے بیٹھتے ہیں کہ کس وقت بھاگ جائے، جس وقت اس طرح کس وقت بھاگ جائے، پھر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو آنکھیں لگا کر نکل جاتے ہیں، اس طرح نکل جاتے ہیں۔ ان کا شوق نہیں ہوتا کہ نبی کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی دین سیکھیں۔ اسی طرح اور بھی حالات آئندہ زمانوں میں بھی ہوتے ہیں، کوئی کھسک جاتے ہیں، کوئی بیٹھ جاتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، نبی علیہ السلام کی بھی تم نے اتباع کی ہے، وہ تو تمہارے اوپر بڑے ہی مہربان ہیں، تمہاری مشقت ان پر گراں گزرتی ہے، وہ تمہارے ایمان کے بڑے حرص رکھتے ہیں اور بڑے شفقت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، آپ کو بھی تسلی دی جا رہا ہے کہ جب وہ منہ کی موڑ جائیں تو کہتے ہیں اب حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ عرش عظیم کا رب اور مالک ہے۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس اس کا نام ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر یہ سورت مشہور ہے، اس کا واقعہ آخر میں آئے گا۔ تو شروع میں کتاب کی طرف ترغیب ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے، اور ان لوگوں کی تردید ہے جو نبی علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے کہ تو یہ انسان ہو کر نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انسان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، وہ تمہیں خبردار کرتا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبریاں دیتا ہے بڑے درجات کی، تم تو ان کے اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اللہ ہے اور رب ہے زمین آسمان کا، اس نے زمین آسمان پیدا کیا ہے، وہ بادشاہ مستوی عرش بھی ہے، وہ سارے کاموں کا نظام بھی چلاتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ کرنے کی اجازت ہے، تمام معاملے اس کی طرف لوٹتے ہیں، وہی اسی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس کو ختم کرے گا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تھے جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے، اور جو کافر رہے ہوں گے ان کو جہنم ملے گی اور ان میں گرم پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ ہی نے سورج اور چاند اور ستارے، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کے فائدے بھی کچھ بتاتی ہیں کہ روشنیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، تمہارے 7 ماہ بھی بنتے ہیں، تمہیں تاریخیں بھی یاد رہتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے ہیں۔ زمین رات اور دن کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، ان کو لے جانے کا سلسلہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ ہماری ملاقات یعنی قیامت کا یقین نہیں رکھتے اور دنیا کے ساتھ ریجھ گئے ہیں اور اطمینان میں ہیں اور ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے اور وہ جنت میں پہنچیں گے، اور ان کا نعرہ جہنم میں ہوگا سبحانک اللہم وتحیتہم السلام، اور آپس میں ملاقات سلام کے ساتھ ہوگی، اور آخری دعویٰ ہمارا بھی ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہی ہے ملاقات جب وہ مسلمان کی تو سلام سے ہی ملے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے اس پر الحمدللہ کہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِأَحْسَنِ الشَّيْءِ، کہ لوگ بعض شر کو جلدی مانگتے ہیں جیسے خیر مانگنا چاہیے۔ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ ہر پہلو کہتے ہیں لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی ہمیں ہی پکارتا ہے کہ آپ کے سوا کافر ہو تب بھی، مسلمان تو پکارتا ہی ہے لیکن وہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں کافر مشرک، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔
تو فرمایا جب ہم ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر یہ صحت کے بعد تکلیف دور ہونے کے بعد ہماری طرح متوجہ ہی نہیں ہوتے، ایسے معلوم ہوتا ہے ان کو نہ کوئی تکلیف پہنچی تھی، نہ انہوں نے ہمیں پکارا تھا، نہ ہم نے ان کی تکلیف کو ہٹایا ہے۔ یعنی یہ نا شکر گزار ہے اور احسان فراموش ہے، ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا لیکن یہ ایسے کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ظالم بستیوں کو ہلاک کیا، ان کے پاس میں رسول آئے تھے لیکن وہ ایمان نہ لائے، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر تمہیں ان کی جگہ خلیفہ بنایا، اب تم زمین میں رہ بس رہے ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دیکھیں کہ تم کیا کیا عمل کرتے ہو، اگر فرمانبردار ہوئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ وہی راستہ کھلا ہے تو بھی ان ہلاکت شدہ لوگوں کے ساتھ مل جاؤ گے۔ شکوہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جب ان کو قرآن پاک کی کوئی آیتیں سنائی جائیں تو کہتے ہیں یار یہ ہم قرآن نہیں مانتے، کوئی اور قرآن لاؤ، کیونکہ جبرائیل لائے ہیں اور ہمارے اس کے اندر پون جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا ان کو کہہ دوں میں اپنی طرف سے نہ بناتا ہوں نہ سناتا ہوں، میں 40 سال تمہارے اندر رہا بھی ہوں، میں نے کبھی تمہیں کوئی بات نہیں سنائی تھی کہ یہ اللہ کی آیت ہے، جب میری ذمہ داری لگ گئی تو میں نے تمہیں سنایا ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ فلا تعقلون۔ وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جو اللہ پر جھوٹ مارے اور اللہ کے احکام کی تکذیب کریں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ مجرم لوگ ہیں۔ یہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں ان کو، اور یہ کہتے ہیں ہمارے سفارشی ہیں، فرمایا پتہ چل جائے گا جب ٹائم آئے گا سفارش کرنے کی، کس سفارش کریں گے وہ تو جواب دے دیں گے۔ وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، جب لوگوں کو ہم کوئی جو ہے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پہلے ان کو تکلیف تھی، کوئی بیماریاں تھیں یا کوئی تنگ دستی تھی، کوئی تکلیفیں تھیں، وہ ہم نے ہٹا دی، خوشحال ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو پھر ہمارے خلاف ہماری آیات میں مکر کرنے لگے ہیں۔ فرمایا ان کا مکر کہاں چل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ یہ مکر نہیں کھیل سکتے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی تو وہ ہے جو اطلاع نقلی اس میں مار ہے اس کی، وہ تمہیں بر اور بحر میں اللہ چلاتے ہیں، اگر نہ چلائے بہت سے لوگ ہیں چل سکتے ہیں، اپنی ٹانگیں لگتے ہیں پھر بھی نہیں چل سکتے، دوسروں کے سہارے چلتے ہیں، کرسیوں میں چلتے ہیں یا پڑے ہوئے ہیں، بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ چلاتے ہم ہیں تجھے دنیا زمین پر بھی، اور جو تم سمندری سفر کرتے ہو وہ بھی ہم ہی تمہیں چلاتے ہیں۔ کشتیوں میں بعض دفعہ تم ہوتے ہو، ہوا پیچھے سے چاہ رہی ہوتی ہے، پہلے تو انجن نہیں ہوتے تھے، ہوا سے ہی معاملہ چلتا تھا، بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم پھر ذرا امتحان لیتے ہیں، آگے سے جھکا چلا دیتے ہیں، پیچھے کی ہوا رک جاتی ہے اور موجیں اٹھتی ہیں، جب یہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی تو ہم ہمیشہ کے لیے آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جب اس عمر سے نکال دیتے ہیں تو یہ بغاوت میں پھر وہ آ جاتے ہیں، لوگوں بغاوت کر لو اس کا نقصان تمہیں ہوگا، تب دن زندگی کے تم فائدہ کر لو گے، لیکن تم نے سب میں ہمارے پاس آنا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے تم نے کیا کیا تھا دنیا میں۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی مثال ایسے کھیتی کی طرح ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، زمین بہلاتی ہے اور مسبین ہو جاتی ہے، اور اس کے مالک میں بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب اس وقت بڑی اچھی کھیتی ہوئی ہے اور خوب مال کمائیں گے، تو اتنے میں ہمارا کوئی حکم آ جاتا ہے دن کو یا رات کو، یا باری ہو گئی یا کوئی چیز ایسی آ گئی وہ کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، پھر یہ مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں، اسی طرح تمہاری ساری دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ تو سلامتی گھر یعنی جنت کی دعوت دیتے ہیں، کلمے کی راہ لو اور جنت میں پہنچو، اور جو نیکی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بڑھائیں گے، اس کو جنت میں دیں گے، اور ان کے چہرے صاف ستھرے ہوں گے، کبھی ان پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جنت میں چلے جائیں گے۔
اور جو لوگ برائیاں کرتے ہیں ان کے منہ پر کالک ہوگی، پریشان ہوں گے اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان کے چہرے اگر مثال کے ساتھ سمجھائیں تو ایسے معلوم ہوگا جس کا اندھیری رات کے ٹکڑے ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جن کو سہارا ہے کہ ہمیں ہمارے یہ معبودان عبادت بچا دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کو کھڑا کر دیں گے، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور جن کو تم پکارتے تھے وہ ادھر کھڑے ہو جائیں گے، تو ہم پوچھیں گے اور تم بتاؤ گے کہ ان کو پوچھتے تھے انہوں نے بتایا انہوں نے تمہیں کیا فائدہ دیا ہے، تو یہ کہیں گے ہاں جی ہم نے ان کو پکارا تھا، لیکن وہ آگے جواب دے دیں گے کہ قال شرکاء ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تم کیا کرتے رہے، ہم تو بن گئے تھے، تم نے بعد میں 11ویں دی ہیں، یا تم نے نظریں نیازیں چڑھائی ہیں، یا تم نے دیگیں پکائی ہیں، یا تم نے ہمارے نام کے وظیفے پڑھے ہیں، جو کچھ کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی یعنی وہ بالکل جن پر انہوں نے اعتماد کر لیا ہے وہ سارے ان کا جواب دے دیں گے۔ جو مشرک کافر ہیں یا کسی شیطان اور متقون، وہ تو ہے ہی ایسی چیز جو بنی، جو کسی اچھے لوگوں کو بھی پکارتے تھے تو وہ اچھے لوگ بھی جواب دے دیں گے، ہم نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا۔ جیسا کہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھیں تو میری توحید اور بہت اچھی باتیں ان کے واقعات ہیں، اور لیکن ان کی قبر پر جا کے دیکھیں تو لوگ سجدے کر رہے تھے، نظریں نیازیں مانگ رہے تھے، یہ انہوں نے تھوڑا کہا ہے، یہ تو جواب دے دیں گے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے۔ جب پھر بھی یہ نہیں مانیں گے یار ہم نے تو بہت کچھ کیا تھا، تو اللہ کو کہیں گے فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ، اللہ گواہ ہے تمہارے ہمارے درمیان، اگر تم یہ کام کرتے بھی رہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بتا دی ہے کہ تم ایسے خدا کے لیے کیوں نہیں کرتے جو تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری تھوڑی سی نیکی پر بھی بڑے بڑے ثواب دیتا ہے۔ ہر نفس کا وہاں امتحان ہو جائے گا، جو کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اکل نہیں پھر تمہیں کھانا کون دیتا ہے زمین آسمان سے، تمہارے کان تمہاری آنکھیں کس نے بنائی ہیں، تمہیں زندہ نکالتا ہے مردہ سے، مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ کس کے کام ہے؟ تمام نظام کو پوری دنیا کا جو چل رہا ہے اوپر نیچے کون چلا رہا ہے؟ تو مشرک بھی کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارا کام اللہ ہی کا ہے۔ تو فرمایا ان کو کہہ دو پھر اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں ہو، یہی تو خدا ہے جس تمہارے پیدا کیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود تو ہے ہی نہیں۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، ان سے یوں بھی پوچھ لیں کوئی ایسا تمہارا شریک ہے جو مخلوق کو پہلی دفعہ بھی پیدا کرے اور دوبارہ بھی پیدا کر کے دکھا دے؟ ایسا کوئی بھی نہیں، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھیں، ایک وہ ہے جو ہدایت حق کی راہ کی ہدایت کرتا ہے تو جو ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے پاس کوئی ہدایت نہیں، بتاؤ جو ہدایت پر خود ہو اور لوگوں کو بھی صحیح راستے پر چلا، اس کی اتباع کی جائے یا اس کی جو بالکل ہی غلط راستے پر خود ہے اس کی اتباع کی جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ نصارہ نے حضرت عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز سے پوچھا مناظرے کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے سفر میں اور آگے جاتا ہے تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک سویا ہوا ہے، اب یہ بھولا ہوا بندہ ہے، یہ راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو بتائیں کس سے پوچھے؟ جو بیٹھا ہے اس سے، جو لیٹا ہے اس سے، سویا اس سے پوچھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں، تو وہ اس کی ساتھ دے رہے تھے، تو یہ کہیں گے جو بیٹھا ہے دوسرا بھی آدمی یہی کہا جو بیٹھا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتا، سوئے سے کیا انتظار کرنی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، وہ سمجھ جاتے تھے ماشاءاللہ، اللہ نے فرمایا اس آدمی کو بھی بیٹھ جانا چاہیے، جس کا پہلا آدمی بیٹھا ہے اس کو بھی راستہ بھولا ہوا ہے، وہ اس کی انتظار میں بیٹھا ہے، جو اٹھے گا وہ بھی راستہ پوچھ لے گا، وہ بھی نہیں پوچھ لے گا۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے آدمیوں کے لیے بنا بنا کر سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب دینے والے بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو شک کرتے ہیں فرمایا اگر شک ہے تو کسی اور بندہ بنا سکتا ہے تو تم ایک صورت ایسی بنا کر کے دکھا دو، اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر اس کو سچا مان لو۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کہہ دیں میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے بھی، ہم سیدھے راستے پہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، دوسرا آدمی کوئی نہ کوئی اور چھوڑ دیا، ایسے کوئی فرق تھوڑی ہے، یہ ہے کہ وہ ہے کر دیا۔ مومن ہونے کے باوجود بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو یار جا تو تیرا کام تیرا عمل تیرے لیے ہے، میرا میرے لیے ہے، مجھے کرنے دے، مجھے نہ روک۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تم مجھ سے بری، میں تم سے بری، تم اپنے عمل کا خود جواب دو گے، ہم اپنے عمل کا خود جواب دیں گے۔ اور اس کا فرمایا یہ ایسے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ آپ کی طرف کان لگا کر سن رہے ہیں، لیکن یہ ان کے کان اصل حقیقت والے کان ہیں، وہ بند ہیں، آپ یہ بہروں کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ یہ دیکھ تو رہے ہیں، جس طرح تصویر کو آپ دیکھیں تو آپ اس کی آنکھیں کھلی ہوتا ہے، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ یہاں آپ کی مجلس میں آ کر آپ کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت کا دیکھنا نہیں دیتے، اندھے ہیں، آپ ان کو کچھ بھی نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے اور یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے اور ان کو دنیا بالکل چھوٹی سی نظر آئے گی، ہم کو چند ایک منٹ یا بلکہ ایک ساتھ ایک گھڑی رہ کے آئے جو سینکڑوں سال میں رہ کے گئے تھے، وہ کہیں گے بس کیا ہم نے رہے نہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے رسول ہے، جب رسول آ جائے اور پھر بھی لوگ نہ مانے تو پھر ان کا معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں لا أملك لنفسي، میں اپنے نفع نقصان کا بھی اللہ کے سوا مالک نہیں ہوں، جو نفع نقصان مجھے بھی پہنچتا ہے اللہ ہی کی طرف سے پہنچتا ہے۔ اور جب قیامت یا موت کا یا کسی مصیبت کا ٹائم آتا ہے تو اس کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو وہ آ جائے گا، تم اس سے نہیں روک سکتے ہوگے، تو مجرم کیوں خواہ جلدی سے کہتے ہیں بات دفعہ پھر آپ کو حق پر ہونے ہاں جی لے آؤ عذاب، کیوں جس طرح آپ نے پڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لے آؤ، آپ نے بڑا جھگڑا کیا وہ عذاب کہاں ہے؟ پر نبی کہتے ہیں ہم عذاب نہ لا سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں، عذاب جب بھی آتا ہے اللہ ہی آتا ہے، جب ختم کرتا ہے تو اللہ ہی کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، ظالم نفس یعنی کافر مشرک نفس کے لیے اگر دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور وہ فدیے کے طور پر قیامت کے دن پیش کرے تو قبول نہیں ہوگی، اور دنیا میں صرف ایک لفظ توبہ کا بول دے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الا ان للہ ما فی السماوات، زمین آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت فاس آیا ہے۔ کیسی پیاری پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ حکم نامہ موٹا لفظ نہیں فرمایا، موعظہ۔ قرآن پاک یہ ایک نصیحت کی چیز ہے اور یہ شفا کی چیز ہے، تمہارے جسم کو بھی تمہارے دلوں کو بھی شفا دیتا ہے، یہ ہدایت دیتا ہے، رحمت کا باعث بنتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جتنے تمہیں چاہیے خوش ہونا اس چیز کے ساتھ خوش ہو، جتنا قرآن پاک کس کو جتنا زیادہ مل جائے اس پر وہ خوش ہوئے۔ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں اور خوش ہونے کی نہیں ہے، وہ ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ یہ جو ہے اس کے ساتھ تم تعلق کو جوڑو تو یہ قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا اور کہیں حشر میں بھی نہیں چھوڑے گا، جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ قرآن ایسی چیز ہے۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اے میرے پیغمبر آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا صحابہ کرام تم بھی جو بھی کام کر رہے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا تمہیں بدلہ اللہ تعالیٰ پر تو ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ذرا کان کھول کے سنو،
جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اس پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یا اللہ وہ کون ہے آپ کی؟ الذین آمنوا کا دو کام، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، یہ دو کام کر لیں تو ہمارے ولی ہیں، دوست ہیں اور جنت میں ہی جائیں گے۔ ایمان میں کام کرنے کے ہیں، تقوی میں ہیں جو چیزیں جن سے منع کیا گیا اس سے رک جائے، ان کو دنیا میں ہی خوشخبری دے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ ولا يحزن کا باقی آپ کے خلاف کی لوگ باتیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دیں، ان کے باتوں سے اب غمگین نہ ہوں، عزت اللہ کے پاس ہے اور آسمان زمین کی ملکیت بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ لوگ صرف ظن کی اتباع کرتے ہیں اور اٹکلے بچوں سے کام چلاتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جس نے رات بنائی تاکہ اس میں سکون کرو اور دن بنایا روشن تاکہ اس میں کام کرو۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تصور کر دیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اللہ کی ذات تو پاک ہے، وہ غنی ہے، زمین آسمان تو اس کی ہر چیز اللہ کی مملوک ہے، تو بیٹے مملوک تو نہیں ہوتے، کوئی شاید بیٹی نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آگے چند واقعات بیان فرما دیے کہ دیکھو جن قوموں نے نہیں مانا وہ کس طرح تبدیل اور تباہ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بہادری کا ذکر ہے، سورہ 900 فرمایا لوگوں اگر میرا تمہارے اندر رہنا گراں گزرتا ہے اور میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحتیں کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، تو وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو میرا اللہ پر بھروسہ ہے، تم تیاری کر کے میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، مجھے تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر وقت تیار ہوں، میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طرح اس کے بعد پیغمبر نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کامیاب ہو گئے اور ساری قوم جو بڑی زبردست قوم تھی وہ سب کے سب طوفان نوح میں ہلاک کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یہ تو جادو کو لے کے آئے ہو، حق جب لائے تو کہنے لگے یہ تو ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ فرمایا حق ہے، حق کو تم جادو کہہ رہے ہو، جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل میں ہر آدمی کو اس چیز میں ہوتا ہے جس طرح آپ نے اب لگے ہوئے ہماری حکمرانی، مجھے حکومت ملے مجھے۔ تو فرعون کو بھی ڈر ہو گیا اگر میں نے اس کی بات مان لی تو حکومت تو اس کے پاس چلی جائے گی اور میرا غرق ہو جائے گا۔ تو اس واسطے آئے تو ہمیں اپنے باپ دادے کے مذہب سے بھی ہٹانا چاہتے ہیں اور تیری حکومت ہو جائے، یاد رکھیں ہم تمہاری حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرعون نے کہا جادوگر لاؤ، لائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دکھاؤ کیا کیا کرتا دکھانا چاہتے ہو۔ انہوں نے دکھا دیا، فرمایا یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، منہ کھولا، سارے سانپ ہڑپ ختم ہو گئے۔ فما آمن موسیٰ الا ذریۃ من قومہ، فرعون لوگے پر جادر تھا، ایمان لانے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے کہ ہم بڑی سزا، اس کو ذو الاوتاد کہتے ہیں فرعون کو، یہ زندہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں مرواتا تھا، اتنا بڑا ظالم آدمی تھا۔ ایمان لانا کوئی آسان چیز نہیں تھی، دیکھا نہیں وہ جادوگر جب ایمان لائے تو پھر اس کو سولی پہ چڑھا دیا کہ نہیں چڑھا دیا، وہ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتا تھا، بڑا ہی ظالم قسم کا آدمی تھا۔ اس واسطے ایمان نہیں لاتے، لیکن کچھ نوجوان ایمان لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی حالت بتائی کہ تم ایمان لے آؤ، ایک پر ایمان لا چکے ہو، بس اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ انہوں نے کہا جی ہاں ایمان یہ پہلے ہم سوچ چکے تھے، اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی اللہ ہمیں ان ظالموں کے لیے تخت مشق نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا یہ بستیاں باہر بنائیں، ان کی الگ اپنی قوم میں فرق کر دیں اور بستیاں اس میں مسجدیں بھی بنائیں، یا گھر جو ہیں وہ بھی ایسے انداز میں بنائیں کہ گھر میں نماز پڑھنی پڑے تو مسجد کا کام وہ بھی دے دے، اس کے اندر نماز قائم کرے۔
عام طور پر لوگ ایسے کرتے ہیں، شہروں میں الٹیاں پلٹیاں ڈینگیاں مارتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ سمت کا لحاظ رکھ کے بناتے ہیں، گھروں میں آرام سے نماز پڑھتے ہیں، مسجد کی طرح ہوتی ہے۔ ادھر تو یہاں گھر بنا ہوتا ہے، منہ کھولنے کی طرح کرنا پڑتا ہے، بزندے کرنا پڑتا ہے، سیدھا ہی کچھ نہیں، یہی سڑکیں سیدھی تو ہو سکتی تھی، اب مسجد ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے، لوگوں گھر سیدھے معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سیدھی ہے تو وہ ٹیڑھے ہیں سمت کے لحاظ سے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گھر مسجدوں کے انداز میں بناؤ تاکہ اس میں نماز پڑھ سکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ فرعون کو آپ نے بہت کچھ دے دیا، زینت دی، مال دیا، سب کچھ دے دیا، جس کی وجہ سے گمراہ کر رہا ہے، جب تک آپ ان کے مال کو ختم نہیں کریں گے، ان کے دل کو سخت نہیں کریں گے، یہ ایمان نہیں لاتے جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری دعا ہم نے قبول کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی تھی، اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی۔ تو یہیں سے مسئلہ نکالتا ہے کہ ایک جو بندہ مانتا ہے دوسرے مانتے ہیں، سب کی طرف سے دعا اکٹھی۔ اسی طرح جب نماز میں امام پڑھتا ہے اس کا پڑھنا سب مقتدیوں کی طرف سے بھی پڑھنا ہوتا ہے، قرأت سب کی ایک ہو جاتی ہے۔ باقی وظیفے جو ہوتے ہیں تسبیحات وہ الگ الگ کریں، لیکن جو قرأت سورۃ فاتحہ کی یا دوسری سورت قرائی جاتی ہے اس میں خاموشی اختیار کریں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ، حکم آ گیا فرعون کے غرق ہونے کا اور بنی اسرائیل کی نجات کا، تو حکم ہو گیا کہ اس دریا کے پار آپ چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے، تو غصہ آ گیا فرعونیوں کو، جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے جا رہے ہیں، پکڑو ان کو۔ تو بنو اسرائیل دریا کے پار ہو گئے، حتیٰ اذا ادرک الغرق قال آمنت، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس دریا کے اندر جب آیا، راستے اس نے دیکھے تو وہ کہنے لگا یہ راستے میرے لیے دریا نے بنائے ہیں، ان کے لیے تھوڑے بنے، وہ ویسے نکل گئے۔ چلو راستوں پر چلو اور جا کے پکڑو۔ جب یہ سارے اس دریا کے اندر اور راستوں پر پہنچ گئے تو اللہ نے دریا کو حکم دیا، وہ پھر مل دیا اور سارے ڈوب کے مر گئے۔ فرعون ڈبکیاں کھاتا ہوا اوپر کو نکلا، ایک عبرت کا نمونہ بنایا تھا، کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں اس طرح ہی مان لایا ہوں جس طرح کہ بنی اسرائیل لائیے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ختم ہو گیا تیرا ٹائم، اب تک تو نافرمانی کرتا رہا، اب جب تو پکڑا گیا ہے تو اب تیرے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اب ہم تمہاری لاش کو جو ہے دریا کے باہر پھینک دیں گے تاکہ آنے والے لوگ عبرت حاصل کرتے رہیں۔ یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے تو بھی ٹھیک ہے، یا ختم بھی ہو جائے، آپ کہتے ہیں اپنی اس کی لاش مصر میں پڑی ہے وہی ہے، یا کوئی اور ہو، کچھ بھی ہو، تو اثر وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی تاکہ ان لوگوں کے سامنے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو انہی لوگوں کے سامنے اس کی لاش بھی پڑی ہو تاکہ عبرت حاصل ہو جائے۔ اصل تو مقصد یہ ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِیلَ مُبَوَّأَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون ہلاک ہو گیا، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو بڑی اچھی جگہ پر بسا دیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا یہ اختلاف کرتے رہیں گے، اگر آپ لوگوں کو شک ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لیں اور شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جھٹلانے والوں میں سے نہ ہوں۔ اصل میں خطاب نبی علیہ السلام کا مراد دوسرے لوگ ہیں، کیونکہ نبی کسی بھی نبی کو کبھی بھی کسی چیز پہ شک نہیں ہوتا، ان کو پاک ہوتا ہے، اور دوسروں کے شک نکالتے ہیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جو جن کے اوپر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی بےایمانی میں مر کے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں ایسی قوم ہوتی کہ جو ایمان لائے اور ان کو قوم ان کا ایمان نفع دے، عذاب کے باوجود بھی، عذاب کے فیصلے کے باوجود بھی۔ صرف ایک قوم یونس علیہ السلام کی ہوئی، جب انہوں نے عذاب کے تھوڑے بہت آثار دیکھے، اتنی ایسی اچھی توبہ کی، اللہ نے عذاب کو ڈال دیا اور وہ بچ گئے۔ اور قُلْ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ،
وَلَوْ شَاءَ لَآمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کے سب لوگ دیکھا فرشتے سارے ایماندار ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جن اور انسان بھی سارے ایماندار ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا اپنی مرضی سے ایمان لائیں، پھر یہ فرشتوں سے بھی زیادہ اوپر درجہ حاصل کرنے کے جنت کی ساری نعمتیں انسان اور جنوں کے لیے، فرشتوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کو ہونوں کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، ان کو ملے گی. تو ہم نے ان کو اختیاری بندہ بنایا ہے تاکہ اختیار کے ساتھ ایمان لائیں اور یہ عزتیں حاصل کریں. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، آخر کو میں سورہ یونس کے توحید کو خوشحالی کے ساتھ بیان فرمایا گیا اور ختم نبوت کا بھی بیان ہے. یا ایھا الناس کا خطاب ہمیشہ وہی نبی کہتا ہے کرتا ہے جو آخری نبی ہو اور ان کی نبوت سب علاقوں کے لیے ہو اور سب زبانوں کے لیے ہو. لوگوں اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو آپ کان کھول کے سن لو، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو جس نے زندہ بھی کیا تھا موت بھی وہی دے گا، اور مجھے حکم ہے کہ اپنے رخ کو اللہ کی طرف اور دین حنیف کی طرف متوجہ کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ایسے کو نہ پکارو جو نفع نقصان کے مالک ہیں. نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہی ہے. اللہ کے بارے میں ذرا یہ بات سن لو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو کائنات کے سب کچھ مل کر بھی اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتے، نہ عذاب کو دور کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کو خیر پہنچانا چاہے اپنے فضل سے وہ پہنچا کے چھوڑتا ہے، کوئی اس کو رد اور روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیتا ہے. پھر دوبارہ خطاب ہے یا ایھا الناس، وہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے آپ اعلان کریں، سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، نبی علیہ السلام کر رہے ہیں. قد جاءکم الحق من ربکم، حق تمہارے پاس آ چکا ہے. اب جو آدمی ہدایت پائے گا تو اپنا فائدہ کرے گا، جو ہدایت سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ لے گا تو اپنا نقصان کرے گا. آپ ان کے کوئی وکیل اور کارساز نہیں ہے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ نے صرف ان کو تبلیغ کر دینی ہے، آپ نے اتباع کرنی ہے اس وحی کی جو ہماری طرف سے آپ کو پہنچے گی. اور ان کی طرف سے جب آپ کو کوئی تکلیفیں پہنچیں تو آپ صبر کریں اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اللہ کا ہر فیصلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں حق ہوتا ہے. ہم سب کو اس کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. یا اللہ جو کچھ باتیں ہم نے کی ہیں، یا اللہ عذاب ہوئے پورا سپارے کا چند ایک باتیں درمیان میں سے ہو گئی ہیں. یا اللہ جو صحیح ہم نے کی ہے اور صحیح سمجھ دی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کرنا. بیمار بشفا نصیب فرما، مسلمان کو بخشش فرما، حیات طیبہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما.